جنگ بدر کے بعد اہل مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ عرب میں ایک آدمی کے مارے جانے سے انتقامی جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا، اور اب تو 70 اکابر قریش مارے گئے تھے۔ گھر گھر میں صف ماتم بچھی۔ قریش کے نئے رئیس ابو سفیان نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک بدر کے مقتولین کا بدلہ نہ لے لوں گا، نہ نہاؤں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ 3-4 ماہ کے بعد اس نے اپنی ذاتی تسلی کے لیے 200 سوار ہمراہ لیے اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ یہودیوں کی مدد سے اس نے مقام عریض جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے حملہ کیا۔ کچھ مکانوں، گھاس کے انباروں اور کھجوروں کے پیڑوں کو آگ لگا دی اور اس طرح اپنی منت پوری کر کے واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مقام قدر تک اس کا تعاقب کیا۔ جب ابو سفیان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع ملی تو بھاگ کھڑا ہوا، اور اس خیال سے کہ کہیں وہ مسلمانوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے، وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے بورے جو اپنے ساتھ لایا تھا راہ میں پھینکتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اس حملہ سے اگرچہ مدینہ والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا، ہم قریش کے جذبہ انتقام کا اس رویا سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے اندر کس قدر شدید جذبہ رکھتے تھے۔ اس واقعہ کو بدر ثانی بھی کہتے ہیں۔ آخر یہ آگ کب تک سینوں میں دبی رہ سکتی تھی؟ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ اور قریش کے کچھ اور سردار جن کے عزیز بدر میں مارے گئے تھے، ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ تجویز پیش کی کہ کاروانی تجارت کا جو مشترکہ نفع موجود تھا وہ مسلمانوں کے خلاف انتقامی جنگ پر خرچ کیا جائے۔ اس پر اتفاق ہوا اور زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع ہو گئی۔ عمرو عجمی اور صافی، 2 مشہور شاعروں نے اپنی آتش بیانی سے قبائل عرب کو بھڑکایا۔ اس کے علاوہ معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج کے ساتھ چلیں تاکہ ان کی موجودگی سے مردوں کا اشتعال بڑھے اور پیٹھ نہ پھیرے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، تاہم انہوں نے قریش کی تیاریوں کا حال لکھ کر بسرعت تمام ایک قاصد کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب قریش کے لشکر کی اطلاع ملی تو آپ نے معتبر اشخاص کو بلا کر خبر لانے کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکثریت اس کے حق میں تھی کہ شہر سے باہر نہ جایا جائے اور مدینہ میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس تجویز میں کا حامی تھا، لیکن بہت سے مسلمان نوجوان جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے علاوہ کفار کے لشکر نے نہایت بے دردی سے مسلمانوں کے باغوں اور ہرے بھرے کھیتوں کو برباد کیا تھا۔ نوجوان گھر بیٹھے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں جہاں بکف ہو کر دشمنوں کو بدر کی سی شکست پھیر دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا اصرار دیکھ کر زرہ پہن لی اور 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لیے نکل آئے۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے رائے پر عمل نہیں ہوا تو اپنے 300 ہمراہیوں کو لے کر راہی سے واپس جنگ بدر کے ایام میں قریش کا جو واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت اب صرف 700 رہ گئی۔ مسلمانوں نے احد کے پہاڑ کو پسے پشت رکھ کر صفیں باندھی۔ عقب میں پہاڑ کا ایک در کھلا تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر کی سرگرد کی، پھر وہاں مقرر کیے کہ حکم دیا کہ لڑائی کا جو بھی رنگ ہو وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ کفار کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ بدر کے تجربہ سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس دفعہ خوب صف آرائی کی، لیکن مسلمانوں نے باوجود 1/4 سے بھی کم ہونے کے اس قدر بے باکی اور جرأت سے حملہ کیا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے علمدار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے اور قریشی فوج میں بد حواسی اور افزانفری پھیل گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو دشمن کی شکست کا یقین ہو گیا اور انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ عالم دیکھ کر وہ تیر انداز
جو عبداللہ بن جبیر کے ماتحت عقب کی راہ کی حفاظت کر رہے تھے، وہ جنہیں کسی حالت میں بھی اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس کا نتیجہ نہایت افسوسناک ہوا۔ خالد ولید اپنا دستہ لے کر درہ کی طرف سے بڑھے اور پیچھے سے مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے سراسیمہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ افراتفری میں دوست دشمن کی بھی تمیز نہ رہی۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کے شہید ہو جانے سے کافروں نے یہ خبر ڈالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس سے بڑے بڑے ثابت قدموں کی ہمت ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ عین اس حالت میں جانثاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا اور خود سپر بن کر دشمن کے وار کئی ایک کو کاری زخم لگے۔ حضرت طلحہ کا وار روکتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا۔ 6 فدائیوں نے آپ کو بچاتے بچاتے اپنی جانیں دے دی، پھر بھی ایک کافر کے پتھر سے حضور کا داہنا دانت شہید ہو گیا اور ایک اور دندار مبارک پر زخم آیا، رخسار مبارک پر زخم آیا۔ حضور کا داہنا دانت شہید ہو گیا اور ایک اور ناف سے رخسار مبارک پر زخم آیا۔ جب یہ طوفان کم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے اور صحابیوں نے پتھر مار مار کر دشمنوں کو دھکیل دیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت نقصان اٹھانا پڑا، تاہم مشرکین نے اس افراتفری کو ہی اپنی فتح سمجھا اور واپس چل دیے۔ اس معرکے میں انہوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کی سخت بے حرمتی کی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بری طرح ٹکڑے کیے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جگر نکال کر دانتوں سے چبایا۔ مسلمان مدینہ کو لوٹ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کفار راستے میں سے پھر نہ پلٹ آئے، اس لیے اگلے دن شریکان عہد کی ایک جماعت کو لے کر پھر نکلے اور 8 میل دور ہمراہ الاسد کے مقام تک دشمنوں کے پیچھے گئے۔ آپ کا اندیشہ صحیح تھا۔ ابو سفیان کے مقام پر روحہ کے مقام پر پہنچ کر خیال آیا کہ مسلمانوں کو پوری طرح نیست و نابود کرنا چاہیے تھا۔ اپنے امراء سے واپس جانے کے بارے میں مشورہ کیا، لیکن خزاعہ کے ایک رئیس نے بتایا کہ مسلمان پورے ساز و سامان سے پیچھے آ رہے ہیں۔ ادھر اسلامی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر متعدد جگہ آگ روشن کر رکھی تھی، جس کے بلند شعلوں سے لشکر اسلام کی موجودگی اور کثرت و عظمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ الغرض ابو سفیان نے اپنے ناپاک ارادے سے باز رہا اور واپس مکہ چلا گیا۔